اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھنا اور اللہ کی آیتوں کو جھوٹا بتلانا یہ انتہائی سنگین جرم ہے کہ سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ آدمی شرک کی بات کہے، کیونکہ اس کائنات کی سب سے بڑی سچائی توحید ہے، اس لیے کائنات کا ہر ذرہ توحید کا اعلان کرتا ہے اور توحید کی دلیل ہر ذرہ، اور شرک اس کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، اس لیے اس کی کوئی دلیل نہیں۔ سب سے پہلا شرک روئے زمین پر جو آیا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں آیا، یہ وہی تھے ود سعا یعوث یعوق نسر، اور یہ اس کے بعد سلسلہ در سلسلہ چلتا رہا۔ تو وہ کیا کہتے تھے؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم ان کی پوجا اور عبادت نہیں کرتے، یہ ہم کو اللہ کے قریب کرتے میں یہ وسیلہ اور ذریعہ ہے، اس لیے ان کو پکارتے ہیں۔ ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، یہ ہمارے سفارشی ہے اللہ کے پاس، یہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، سورہ یونس کی آیت ہے، سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ تمہارے شرک سے پاک ہے۔ اللہ نے کہیں کہا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارو جب دعا مانگو تو؟ اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے سورہ جن، فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کو اکیلا کر کے پکارو۔ سب سے بڑا جرم، سب سے بڑا گناہ اللہ کے برابر کسی کو قرار دینا۔ اللہ رب العالمین تمام چیزوں کا تنہا خالق و مالک ہے، سارے فیصلے اس کے اپنے اکیلے۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا اين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يكفرون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون۔ اور اس سے زیادہ بے انصاف کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بہتان باندھے یا اللہ کی آیتوں کو جھوٹا بتلائے؟ ایسے بے انصافوں کو کامیابی نہ ہوگی، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جس روز ہم ان تمام خلائق کو جمع کریں گے، پھر ہم مشرکین سے کہیں گے کہ تمہارے وہ شرکا جن کے معبود ہونے کا تم دعویٰ کرتے تھے کہاں گئے؟ پھر ان کے شرک کا انجام اس کے سوا اور کچھ بھی نہ ہوگا کہ وہ یوں کہیں گے قسم اللہ کی اپنے پروردگار کی ہم مشرک نہ تھے، ذرا دیکھو تو انہوں نے کس طرح جھوٹ بولا اپنی جانوں پر، اور جن چیزوں کو وہ جھوٹ موٹ تراشا کرتے تھے وہ سب غائب ہو گئے۔ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال رکھا ہے اس سے کہ وہ اس کو سمجھے، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ دے رکھی ہے، اور اگر وہ لوگ تمام دلائل کو دیکھ لیں تو بھی ان پر کبھی ایمان نہ لائیں، یہاں تک کہ جب یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے خواہ بخواہ جھگڑتے ہیں۔ یہ لوگ کافر ہیں، یوں کہتے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں، صرف بے سند باتیں ہیں جو پہلوں سے چلی آ رہی ہیں، اور یہ لوگ اس سے دوسروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں، اور یہ لوگ اپنے ہی کو تباہ کر رہے ہیں اور کچھ خبر نہیں رکھتے۔ اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جب کہ یہ دوزخ کے پاس کھڑے کیے جائیں تو کہیں گے ہائے کیا اچھی بات ہو کہ ہم پھر واپس بھیج دیے جائیں، اور اگر ایسا ہو جائے تو ہم اپنے رب کی آیات کو جھوٹا نہ بتلائیں اور ہمیں ایمان والوں میں سے ہو جائیں، بلکہ جس چیز کو اس سے قبل چھپایا کرتے تھے وہ ان کے سامنے آ گئی۔ اور اگر یہ لوگ پھر واپس بھیج دیے جائیں تب بھی وہ وہی کام کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا، اور یقیناً یہ بالکل جھوٹے ہیں۔
ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا وکذب بآیاتہ انہ لا یفلح الظالمون۔ اس سے زیادہ بے انصاف کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بہتان باندھے اور یا اللہ کی آیات کو جھوٹا بتلائے۔ ایسے بے انصافوں کو کامیابی نہ ہوگی۔ اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھنا اور اللہ کی آیتوں کو جھوٹا بتلانا یہ انتہائی سنگین جرم ہے، اور پچھلے ہفتے میں کچھ اس کی ہلکی سی تفصیلات بھی آئی تھی کہ سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ آدمی شرک کی بات کہے، کیونکہ اس کائنات کی سب سے بڑی سچائی توحید ہے، اس لیے کائنات کا ہر ذرہ توحید کا اعلان کرتا ہے اور توحید کی دلیل ہر ذرہ، اور شرک اس کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، اس لیے اس کی کوئی دلیل نہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے بندوں کو کبھی یہ کہا کہ کسی نبی کے بارے میں کہا یہ اللہ کے بیٹے ہیں، جسے یہودیوں نے حضرت عزیر کے بارے میں کہا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح اللہ، کبھی یہ کہا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تین ہے۔ کبھی یہ ہوا مختلف شخصیات کے بارے میں غلو کیا اور ان کو اللہ کا ساجی اور شریک بنا دیا، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے مشرکین مکہ کا عقیدہ کہ وہ کہتے ہیں وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ جو بزرگ ہیں ہمارے، یعنی جن لوگوں کو پکارتے جیسے لات عزا، تو اس کے بارے میں آتا ہے تفسیر میں اور تاریخ میں کہ بڑا نیک آدمی تھا، وہ حاجیوں کو ستو پانی میں گھول کر کے پلایا کرتا تھا، اور دنیا میں کسی بھی قوم کو لوگ جو شرک میں مبتلا ہوئے ہیں اللہ کا ساجی اور شریک قرار دیتے ہیں، وہ کسی گنڈے موالی کو اور ظالم کو نہیں، یا کسی بادشاہ اور سردار کو نہیں، بلکہ جن کے تقوی اور جن کی پرہیزگاری اور جن کی نیکیاں بڑی مشہور ہو، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں ود، سعا، یغوث، یعوق، نصر، ود ولا سعا و یغوث و یعوق و نصر، یہ بڑے نیک لوگ تھے۔ ان کے مرنے کے بعد شیطان نے ان لوگوں کو ورغلایا کہ ان کی نیکی، ان کا زہد و تقوی اور ان کی اچھائیاں دیکھ کر کے ایمان تازہ ہوتا تھا، اب وہ تو اس دنیا سے چلے گئے، تو ان کا تذکرہ کرو تاکہ ایمان کی تازگی آئے، ان کے تذکرے ہونے لگے، حالانکہ کسی کی نیکی سے کسی کا زہد و تقوی وہ اس کا اپنا ذاتی عمل ہے، اس کا اپنا ذاتی عمل ہے، آدمی کو ویسا ہونا ہے اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو اسوار نمونہ بنایا ہے تو نیکوکار لوگوں سے عبرت حاصل کی جاتی ہے، لیکن یہاں عقیدت ڈالا اس نے، اب اس کے بعد یہ جو چلتا رہا، کچھ دن گزرے تو پھر آئے ان کے درمیان اور کہا تم نے دیکھا ہے، تم نے ان کی صحبتیں حاصل کی ہے، اب تم جب اس دنیا میں چلے جاؤ گے تو تمہاری اولادیں کہاں پر ان کو پہچان پائے گی، وہ تھوڑی دیکھیں، تو ان کی تصویریں بنا لی کہ وہیں بیٹھ کر کے ذکر و اذکار کرے اور یاد رہے کہ یہی ہے ہمارے وہ اسلاف، یہی ہے ہمارے بزرگ۔ بخاری وغیرہ میں بھی یہ روایت ہے اور قرآن کی آیت بھی ہے۔ اس کے بعد پھر ایک نسل گزر گئی تو پھر شیطان نے ڈالا کہ ان کو کیا سمجھ رہے ہو، یہ عام انسان ہوتے تو ان کی مورتیاں بنتی، یہ اللہ کے برگزیدہ ولی تھے، اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، اور تم اتنے مجرم اور گنہگار ہو، جب دعا مانگو تو ان کے وسیلے سے مانگو، کیونکہ اللہ کے ہاں ان کے زہد و تقوی اور علم کی بنیاد پر جو مقام اور مرتبہ تھا، حضرت یہ جس مقام اور مرتبے کے تھے، تو اللہ ان کے ذریعے سے، ان کی نیکیوں کے ذریعے دعا مانگو گے تو اللہ قبول کرے گا۔ پھر دھیرے دھیرے یہ ہوا کہ انہی کو پکارنے لگے۔ سب سے پہلا شرک روئے زمین پر جو آیا حضرت نوح علیہ السلام کے قوم میں آیا، یہ وہی تھے ود، سعا، یغوث، یعوق، نصر، اور یہ اس کے بعد سلسلہ در سلسلہ چلتا رہا۔ مشرکین مکہ جو تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے، حضرت اسماعیل کی، اور کعبہ کے متولک تھے، حج کرتے تھے
اور تلبیہ پکارتے تھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، تلبیہ پکارتے تھے وہ۔ حج کے ایام میں کچھ بدعتیں تھی، گھر میں سامنے سے نہیں آتے، پیچھے ایک بوگا بناتے، وہاں سے داخل ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے، یہ حرمت کے مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ جو 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے جنگ کے لیے، قتال کے لیے منع کیے ہیں، وہ حرمتوں کا لحاظ کرتے تھے، لیکن انما النسیء زیادۃ فی الکفر، اس کو آگے پیچھے کر لیتے تھے۔ جب ان کو جنگ کرنا رہتی تھی تو اعلان کر دیتے تھے کہ اس سال حرمت کا مہینہ یہ نہیں ہے، 4 مہینے جو ہے ذی قعدۃ الحرام، ذی الحجۃ الحرام، محرم الحرام، اور ابھی یہ جو مہینہ ہمارے درمیان شروع ہو رہا ہے رجب شروع ہے، جو رجب المرجب کا مہینہ، یہ حرمت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جنگ کا آغاز کرنا، یہ جنگ کرنا منع ہے۔ رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 4 مہینے اس کا لحاظ کرتے تھے۔ مشرکین مکہ بھی حرمت کے ان مہینوں کا لیکن ادھر ادھر کر دیا کرتے تھے اپنے فائدے کے لیے، کھلواڑ بنایا تھا۔ تو ان مہینوں میں جنگ کرنا منع ہے، لیکن اگر مسلمانوں کے اوپر جنگ لا دی گئی تو یسألونک عن الشہر الحرام، اللہ تعالیٰ نے منع تو کیا ہے، قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اگر جنگ لا دی گئی تو بدلے میں جنگ کی جائے گی، جواب دیا جائے گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا شہر الحرام بشہر الحرام والحرمات کے ساتھ حرمتیں عدلے بدلے، سامنے والا لحاظ نہیں کرے گا تو آپ کو جواب دینا ہے، مگر آپ کی طرف سے آغاز نہیں ہونا چاہیے۔ ایک جملہ چلتے چلتے کہہ دوں کہ یہ 4 حرمت کے مہینے اور اس میں ایک مہینہ ہے محرم الحرام کا، مسلمان اسی مہینے میں جنگ کی بات کرتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے لیے نکلے، جبکہ آپ کا مقصد جنگ تھا ہی نہیں۔ یہ بھی غیر مسلموں کی ایک سازش تھی، رافضیوں کی، کہ خانوادہ رسول کو حرمت کے مہینے کو پامال کرنے والا بنا دیا، اور لوگ بیان بھی کرتے ہیں دھڑلے کے ساتھ۔ خیر، تو یہ مانتے تھے، اور جو ان کے بت تھے، جیسے آج ہمارے یہاں تصویریں لٹکاتے ہیں لوگ، ابھی تو واٹس ایپ پر آ رہا ہے کہ باقاعدہ اب تو پوجا بھی چالو ہے باباؤں کی، تو وہ کیا کہتے تھے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی پوجا اور عبادت نہیں کرتے، یہ ہم کو اللہ کے قریب کرتے میں یہ وسیلہ اور ذریعہ ہے، اس لیے ان کو پکارتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ ہمارے سفارشی اللہ کے پاس، یہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، سورہ یونس کی آیت ہے، قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، تم اللہ کو ایسی بات بتاتے ہو جو اللہ کو نہیں معلوم۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ تمہارے شرک سے پاک ہے۔ اللہ نے کہیں کہا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارو جب دعا مانگو تو؟ اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے سورہ جن، فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کو اکیلا کر کے پکارو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي مِن قَرِيب، میرے بندے تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کہا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، میرے بندے جب تجھ کو پکارتے ہیں، مجھ کو پکارتے ہیں، اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، تو میں ان کی دعا کو قبول کرتا ہوں، سنتا ہوں نہیں، سنتا تو ہے اللہ تعالیٰ، قبول کرتا ہوں، یعنی بندہ جب مانگتا ہے تو اللہ قبول کرتا ہے۔ اب ہمارے یہاں ایک شیطانی فلسفہ ڈالا گیا لوگوں میں، مجرم اور گنہگار بندہ جو ہوتا ہے تو وہ اس لیے وسیلہ لگاتا ہے۔ عجیب بات ہے، میں نے اس سے پہلے بہت مرتبہ کہا، شیطان کو جب اللہ تعالیٰ نے نکالا اپنے دربار سے تو اس نے دعا مانگی، ربی انذرنی الی یوم یبعثون قال فانک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم، اے اللہ مجھ کو وقت معلوم تک چھوڑ دے۔ اللہ تو اتنا کریم ہے، اس نے اس کے بھی ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹایا، قبول کیا، جا قیامت تک جھوٹ۔ 99 قتل کیا بنی اسرائیل میں ایک شخص نے، ایک آدمی کے پاس گیا، کہا میری توبہ قبول ہوگی، کہا 99 قتلوں کے بعد اس کو بھی مار دیا، اس کے بعد بھی اللہ نے اس کی مغفرت فرمائی۔ اللہ کے نبی نے کہا بندہ گناہ کرتا ہے، اس کے بعد اللہ کے جناب میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، بلبلاتا ہے، اللہ کہتا ہے میرے بندے نے گناہ کیا، غلطی کی، اس نے جانا کہ اس کا ایک رب ہے جو معاف کرنے والا ہے،
اللہ معاف فرماتا ہے. اسی لیے جتنی بھی دعائیں آپ قرآن کریم میں دیکھیں گے کسی ایک دعا میں وسیلہ رہیں گے. انبیاء مصیبت میں آئے تو اللہ سے مانگا. اللہ کے نبی نے 700 سے زیادہ دعائیں بتائی ہے, کسی ایک دعا میں وسیلہ نہیں ہے. آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ میرے وسیلے سے مانگ. یہ شرک ہے. اللہ کے ساتھ شریک کرنا یہ چیز سب سے بڑا جرم, سب سے بڑا گناہ, اللہ کے برابر کسی کو قرار دینا. اللہ رب العالمین تمام چیزوں کا تنہا خالق و مالک ہے, سارے فیصلے اس کے اپنے اکیلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس دنیا کو بنانے سے پہلے اللہ رب العالمین نے تقدیر 50,000 سال پہلے لکھ دی تھی. یعنی ہمارے ساتھ جو کچھ ہونا ہے اس دنیا میں, جو کچھ ہونا ہے سب اللہ نے لکھ دیا تھا. اب کون کیا کرے گا؟ کسی کے اختیار میں ہے؟ یہ تو اللہ نے پہلے ہی لکھ دیا تھا. علیم و خبیر ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کے لیے قرآن میں کہا واضح طور پر, میں نے اگر کسی کے لیے آزمائش اور امتحان لکھ دیا تو پوری دنیا مل کر بچا نہیں سکتی, اور اگر میں نے کسی کو بچانے کا فیصلہ کر لیا تو پوری دنیا مل کر کے اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتی. اور صرف ایسا ہی نہیں ہے, یہ انبیاء کے واقعات میں بیان فرمایا ہے تاکہ عقیدہ بنا رہے, عقیدہ درست رہے. انبیاء سے کم درجے کے ہوتے ہیں کون؟ صحابہ, حواری, جو ان کے ساتھی ہوتے ہیں. اور ان سے کم درجے کے, ان سے کم سے کم سے کم سے کم سے کم درجے کے ہوتے ہیں ولی. کسی صحابی کے پیروں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہے کوئی ولی. سادات اولیاء ہیں وہ, یاد رکھیے. جو اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دی ہے ان کو. معمولی میں یہ عقیدے اور منہج کی چیزیں ہیں. اب سب سے اونچا کون ہوتا ہے؟ نبی, کیونکہ ان کا انکار کرنے والا کافر. کسی ولی کا انکار کر دیجئے, قرآن و حدیث مانیے, آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن آپ کسی نبی کی بات مانتے ہیں اس سے پہلے کی, اور وہ نبی آ گیا, اب تو ختم ہو گیا یہ سلسلہ اللہ کے نبی پر, تو آپ کا معاملہ نہیں چلے گا. اللہ کے نبی نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تورات کے کچھ اوراق پڑھنے تھے, آپ نے کیا کہا؟ مسند احمد کی روایت ہے, لو کان موسیٰ حیا, اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو ان کو میری اتباع پیروی کرنا پڑتی. تو نبی کے سامنے نبی کی بھی نہیں چلے گی, یہ مقام اور مرتبہ ہے. تو اب تم عقیدہ سیدھا رکھنا, نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ بچانے والا اللہ. یونس کو دیکھو علیہ السلام, مچھلی کے پیٹ میں گئے, دعا کس سے مانگ رہے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ, غلطی خطا کار میں ہوں, میں ظالموں میں سے ہوں. ساری تعریف و توصیف رب العالمین تیرے لیے, تو اکیلا رب ہے. دعا مانگ رہے ہیں حضرت یونس علیہ السلام. خود سے بچ سکے؟ ہمارے یہاں تو کہانی بناتے ہیں کہ سڑک پہ پیدل کی طرح, دریا پہ سڑک کی طرح چلنے لگے, جھوٹی کہانیاں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے دریا کے کنارے کھڑے ہیں, اللہ تعالیٰ کہتا ہے لاٹھی مار میں راستہ بناؤں گا. یہ واقعات کس نے بچایا؟ بچانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالا جانے والا, کس سے دعا مانگی آپ نے؟ اللہ سے. تو یہ تو خود سے نہیں بچ سکتے تھے, کیونکہ اللہ نے کہا ہے میں ہوں تنہا اکیلا بچانے والا, اکیلا. یہی نبی کی تعلیم ہے, کوئی اور نہیں ہے. تو اب نبی سے کم درجے والے کو آپ کہاں بیچ میں ڈال رہے ہیں؟ نبی سے کم درجے کے ہیں ولی, یہ کیا بچائیں گے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے آپ کا بیٹا غرقاب ہو گیا, بچا سکے؟ 50 بار آپ نے یہ واقعہ پڑھا ہوگا, سنا ہوگا, وہ ایمان نہیں لایا تھا. جب نوح پر طوفان آیا تو آپ نے کہا ہائے بیٹے آجا کشتی میں سوار ہو جائے, یا بنیا ارکب معنا. اس نے کہا کسی پہاڑ کی اونچی چوٹی پہ بنا لے لوں گا. قال صحابی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ. آج اللہ کا فیصلہ آ گیا ہے, اب کوئی بچانے والا نہیں الا من رحم. وحال بینہم الموج وکان من المغرقین. یہ بات چل رہی تھی, ایک موج آئی اور ڈوب گئی. زندہ نبی اپنے سامنے اپنے بیٹے کو نہیں بتا سکتا, بچا سکا. کون ہے بچانے والا؟
تم کس کو بول رہے ہو؟ اے فلاں بچو، اے فلاں کل مدد، کون سا عقیدہ ہے تمہارا؟ یہ قرآن پر جھوٹ ہے، جھوٹے ہو تم. جو یہ میں نہیں بول رہا ہوں، قرآن بول رہا ہے، کذاب ہے وہ. اور آگے بڑھ گئی، اگر اللہ آزمائش اور امتحان میں مبتلا کرے تو اس سے نکالنے والا کوئی ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، باپ نبی، دادا نبی، پردادا نبی، آپ بھی نبی، بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، کوئی بچایا؟ بچانے والی ذات اللہ کی ہے. مصیبت میں اگر ڈالے، قید پر الزام یعنی غلام بن گئے، آیا بے گناہ قید کر لیے گئے، آیا کوئی بچانے؟ مصیبت سے بچانے والے اللہ اگر آزمائش میں ڈالے تو کوئی نہیں ہے اس آزمائش سے روکنے والے. پھر کس کو پکارتے ہو؟ تم کہاں جاتے ہو؟ یہ جھوٹ. دوسرے جھوٹ کے بارے میں تھوڑا سا تفصیل سے پچھلے ہفتہ میں نے بتایا تھا، نبوت کا دعویٰ کرنا. اللہ پر جو جھوٹ ہے اس کی قسمیں، نبوت کا دعویٰ کرنا، یعنی یہ کہ میں اللہ کا نبی ہوں. ایسا دعویٰ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، میرے بعد قیامت نہیں آئے گی، 30 کذاب پیدا ہوں گے. اللہ کے نبی کے دور میں ہی مسیلمہ کذاب، اسود عنسی، ربیہ، ان تینوں نے بالکل لگے ہوئے دور میں ہی دعویٰ کیا تھا نبوت کا. مسیلمہ کذاب کو قتل کیا تھا وحشی بن حرب نے. حدیقۃ الرحمن نامی ایک باغ تھا، اس میں مارا گیا. بنو حنیفہ کا سردار تھا وہ، 30,000 کے آس پاس اس کے پاس جنگجو تھے. بڑی مشکل جنگ ہوئی. خیر وہ اس کی اپنی ایک تفصیلات ہے. یہ قسم، یہ جھوٹ. دوسرا، اللہ پر جھوٹ یہ جو مانتے ہیں، حلال و حرام، اللہ نے کسی چیز کو حلال قرار دیا اس کو حرام قرار دینا، کسی چیز کو حرام قرار دیا اس کو حلال قرار دینا. یہ اختیار اکیلے اللہ کا ہے، کسی کو اختیار نہیں ہے. نبی کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ حرام حلال. اسی لیے جب حرام حلال کی بات آئے تو یقینی علم اگر نہ ہو، یقینی، جیسے سود حرام ہے، مردار حرام ہے، بالکل واضح دلیل ہے آپ کے پاس، تو ایک الگ بات ہے. ورنہ ایسا مسئلہ جس میں آپ کو خود باریکی سے نہیں معلوم تو مفتی مبدل نہیں. صحابہ کہتے تھے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک جھوٹ یہ بھی ہے کہ دین بنانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. دین بتانا رسول اللہ کا. اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن میں، ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ ولولا کلمۃ الفضل لقضی بینہم وان الظالمین لہم عذاب علیم. یہ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، تم نے اللہ کے شریک بنائے ہیں جو تمہارے لیے دین بنائے. تو دین بنانا کس کا کام؟ اللہ کا. اور دین بتانا رسول اللہ کا. تو اللہ نے جو دین ہے وہ بنا کر رسول پر بھیج دیا. اب رسول کیا کرتے ہیں؟ کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہتے. قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ نجم میں کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اللہ کے نبی کہتے ہیں میں کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہتا بلکہ وہی کہتا جو اللہ نے وحی کی ہے. اور اللہ نے کیا کہا قرآن میں؟ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَقِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. اگر یہ اپنی طرف سے کوئی بات کہیں گے، اٹھائیے 2812، تو ہم ان کا دائنا ہاتھ پکڑ کر ان کی رگیں کاٹ دیں گے. یہ قرآن ہے. اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ جو کچھ اللہ مجھ پر نازل کرتا ہے میں وہی کہتا ہوں. اور اس کے بعد عمل کیا کرتے تھے؟ ان اتبع الا ما یوحی الیہ، میں تو صرف وحی کی اتباع کرتا ہوں، جو نازل ہوتا ہے بس اسی کو مانتا ہوں. کون کہتا ہے؟ امام کائنات، نبیوں کا سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہنے؟ جو اللہ نے نازل کیا وہی بتاتا ہوں اور جس کا بتایا اسی پر عمل کرتا ہوں. تو ہم لوگ کیا ہیں؟ ہم لوگ تو ان کے امتی ہیں. وہ تو کائنات کے امام، سب سے افضل انسان، شافع محشر اللہ کے رسول کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم نے شریک بنا لیا ہے. یہ جو دین بناتے ہیں لوگ، اس مہینے کی بھی ایک عبادت ہے صلاۃ الرغائب، جو کہیں کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے. اس مہینے میں بھی بہت ساری، اب شروع ہو گیا بدعتوں کا مہینہ. اگلا مہینہ شب برات، آگے بڑھتے جائیں گے. پھر مختلف مواقع پر لوگوں نے بنا لیا ہے. کوئی ایسا عمل جو کتاب و سنت میں نہیں ہے
اور دین کے نام پر اس کو پیش کرنا. فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ. یہ یہودی لوگ اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے تھے اور کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے، یعنی یہ دین ہے، یہ اللہ کی طرف. جھوٹ تھا وہ جو کرتے تھے. ایک یہ شکل ہے، اور بھی بہت ساری شکلیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اس سے زیادہ بے انصاف کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے، دین بنائے، اللہ کے دین کے بارے میں اپنی طرف سے باتیں کہے، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے، شرک کی باتیں بیان کرے. یہ سب نہیں ہے قرآن و حدیث میں. سمجھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تعلیم دیکھی ہے. اللہ کے بندوں کو اللہ کی بندگی میں ڈالا ہے، نہ کہ اللہ کے بندوں کے پیچھے کیا. مجھ کو ایک ہمارے عزیز وفات ہو گئی، ان کا ایک جملہ بڑا اچھا لگا تھا. اسلام قبول کیا انہوں نے، تو میں نے ایک مرتبہ ان سے کہا کہ کم سے کم الفاظ میں دعوت کیسے دی جاتی ہے؟ کم سے کم وقت بہت کم ہے، تو اب دعوت دی جائے تو عجیب بات. ہم لوگ دونوں ساتھ میں تھے، تو ان کے والدین اور بھائی وغیرہ اسلام نہیں قبول کیے تھے. تو ہم لوگ وہیں جا رہے تھے دکان پر، تو وہاں پہنچے تو اللہ نے ان کی زبان سے کہلوایا. مجھ کو بڑا اچھا لگا، لیکن جملہ دیکھیے، ایک نو مسلم کیسے دعوت دیتا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے یہ انعام رہتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ مومنین کا ولی ہے جو ان کو ظلمات سے، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے، دلیلیں ان کے دل میں ڈال دیتا ہے. وہ لوگ جین مذہب کے ماننے والے تھے، ان کے اہل خانہ، تو وہ اپنے والد اور بھائی ان لوگوں سے ملنے کے لیے ساتھ میں ہم لوگ گئے. تو وہاں پر کچھ لوگ اور بیٹھے ہوئے تھے. اب گفتگو چل نکلی. بڑا پیارا جملہ انہوں نے کہا مہاویر جین آدرنی ہے، پجنی نہیں. چھوٹا سا جملہ ہے. آدرنی مطلب جس کے آدرشوں اور اصولوں کو اپنایا جائے، آدرنی ہے وہ، پجنی نہیں کہ اس کی پوجا کی جائے. تو کوئی متقی نیک بندہ اور اللہ کا نبی جو ہوتا ہے، تو یہ ہوتا ہے کہ ان کے نیک طریقوں کو قبول کر کے خود بھی نیک بنا جائے، نہ کہ ان کو پکارا جائے، ان کی پوجا اور عبادت کی جائے. ایک غیر مسلم کہتا ہے آدرنی ہے، پجنی نہیں. ہمارے یہاں اسوہ نہیں، نمونہ نہیں، اللہ کا شریک اور پوجا کی ہے لوگوں نے. یہ ہوتا ہے، بڑی اہم چیز ہے. تو دین بنانا یہ ایک چیز. آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین. تم نے اللہ کا شریک بنا لیا ہے لوگوں کو جو تمہارے لیے دین بنائے. ما لم یأذن بہ اللہ، اللہ نے اس کا حکم دیا ہے. ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم. اگر اللہ نے قیامت کا وعدہ نہیں کیا ہوتا تو یہ دنیا میں پکڑتا ہم کو، تم کو، اور بتا دیتا. اللہ رب العالمین ان سب چیزوں سے انتہائی احتیاط کرنا، بچنا. یا اللہ کی آیات کو جھوٹا بتلائے. اللہ کی آیات کو جھوٹا بتلانا دو تین معنی بیان کیے مفسرین نے. ایک تو یہ کہ اللہ کی آیات جو ہے اس کے خلاف بالکل بیان کرے. ایک معنی یہ ہے جیسے اللہ کہتا ہے اکیلے پکارو، یہ کہتے ہیں فلاں کو بھی پکارو، تو جھٹلانا ہے، کیونکہ دو میں سے ایک بات صحیح ہے. اللہ نے کسی چیز کو حلال قرار دیا، یہ حرام. یعنی یہ تمام چیزیں جو اللہ کے کلام کے بالکل خلاف ہے اور اس کو آپ دین بنا کر پیش کر رہے ہو، تو یہ اللہ کی آیات کو جھٹلانا ہوگا. ایک تو یہ کہ سیدھے سیدھے احکامات کو آپ نہیں مان رہے کسی بھی وجہ سے. کبھی عقلیت پسندی کی وجہ سے ہو جاتا ہے یہ معاملہ، حالانکہ عقل سے پائیدل ہوتے ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں نا اللہ کے آیات کا انکار، اللہ کا انکار کرنے والے. مجھ کو ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. ایک ٹیچر، جغرافیہ کے ٹیچر وہ، تو وہ کہتے ہیں کہ اصل میں شراب دہریے تھے وہ، تو وہ کہتے ہیں شراب اس لیے اسلام میں حرام ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مشن لے کر اٹھے تھے، اس مشن میں شراب اگر لوگ پیتے تو وہ مشن متاثر ہو جاتا، اور وہ گرم علاقہ تھا، ادھر کی ضرورت نہیں ہے.
اگر کسی برفیلے علاقے میں رہتے تو وہاں شراب کے بغیر آدمی جی نہیں سکتا ہے، تو وہاں رہتا تو جائز رہتا۔ تو ایک ٹیچر ہی ان کو جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں عجیب بے وقوف آدمی ہو، اسکیموں کے بارے میں جانتے ہو؟ یہ باقاعدہ برفیلی علاقے میں رہنے والی ایک قوم ہے، اسکیم۔ پہلے اسکولوں میں یہ سبق ہوا کرتا تھا، وہ برف ہی میں رہتے ہیں لیکن کبھی ان کو شراب تو ملتی نہیں ہے تو پیئیں گے کہاں سے؟ وہ زندہ رہتے ہیں، جانور زندہ رہتے ہیں بے شمار، برفیلی علاقے کے جو برفوں میں ڈھک جاتے ہیں، یہ زندگی کے لیے ضروری ہوتا تو اس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتے تھے۔ پلس پلٹ کر ایک دوسرا سوال کیا کہ جوا کیوں حرام ہے؟ اس کا سردی گرمی سے کیا تعلق؟ آپ اس کے حرام ہونے کی وجہ موسم بتا رہے ہو تو اس کے حرام ہونے کی کیا وجہ؟ عجیب و غریب بات۔ یہ عقل والے نہیں رہتے، عقل سے پیدل ہے۔ ابھی ایک مباحثے کا بہت تذکرہ چل رہا ہے، جو ڈیبیٹ ہوئی ہے جاوید اختر اور مولانا شمائل ندوی کے درمیان، اس میں مجھ کو تو ایک بات پر بڑی حیرت ہوئی۔ خیر، اس پر انشاءاللہ کبھی گفتگو کریں گے۔ گفتگو کے دوران بڑی جوش میں اٹھ کر کے کہہ رہے ہیں، اور وہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں ارے اللہ اگر ہے تو یہ بچے جو مارے جا رہے ہیں غزہ میں، یہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو مار رہے ہیں اگر وہ اللہ کو ماننے والے ہوتے تو کبھی نہیں مارتے۔ یہیں پر تو بحث ہے۔ ارے اللہ نے کہا ہے کہ بوڑھوں کو مت مارو، بچوں کو مت مارو، سایہ دار پھلدار درختوں کو نہ کاٹو۔ اگر اللہ کو ماننے والے ہوتے تو کبھی نہیں مارتے۔ غزہ میں جو یہ ہوا تو اللہ کے نہیں ماننے اور اس کے حکم کو نہیں ماننے کی وجہ سے۔ اللہ کے وجود کی تو بے شمار دلیلیں ہیں، ہر ذرہ کائنات کا اللہ کے وجود کی دلیل ہے، ہر ذرہ۔ بس صرف ایک عقل سے پیدل ہوتے ہیں اور بولتے ہیں یہ عقلوں کا وہ ہے۔ مجھ کو یاد پڑتا ہے کمیونسٹوں سے ہماری گفتگو ہوئی، اور میرے خیال سے شاید 1991 کی بات ہے۔ وہ بیٹھتے ہی ساتھ چھوٹتے ہی کہتا ہے کہ اللہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیسے نہیں؟ اللہ کے وجود کی دلیل ہے تو کہتا ہے وہ انسانی دماغ کی پیداوار ہے۔ خدا اگر کوئی کہتا ہے تو یہ انسانی دماغ کی پیداوار ہے۔ میں نے کہا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ خدا نہیں ہے تو یہ کہاں سے آیا؟ بولے مطلب مولا یہ آپ کے دماغ کی پیداوار ہوئی۔ اگر میں کہتا ہوں اللہ ہے تو یہ میرے دماغ کی پیداوار ہے، آپ بول رہے ہیں۔ اب آپ کہتے ہیں اللہ نہیں ہے تو یہ کہاں سے آیا؟ درختوں کے کوئی پتے پہ لکھ کر اگا یا آسمان سے تختی گری، یہ آپ کے دماغ کی پیداوار ہے۔ اب بحث اس پر ہوگی کس کی پیداوار درست ہے۔ آپ اللہ کے نہ ہونے کی دلیلیں دیں، میں وجود کی دلیل دوں گا۔ بے شمار دلیلیں ہیں اللہ کی، بے شمار، کائنات کا ہر ذرہ توحید کی دلیل ہے۔ کبھی کسی مرحلے پر مفصل بتاؤں گا، بس دو چار باتیں کہتا چلوں۔ دو چار باتیں، دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، ہر منظم چیز کو جو سسٹم میں ہے اس کو دیکھ کر کے آدمی اس کے بنانے والے کو مان لیتا ہے۔ کسی بھی چیز کو، ایک پین ہے وہ سسٹم میں ہے، آپ مان لیتے ہیں کہ یہ اس کا بنانے والا کوئی ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے کبھی اس کو بنانے والے کو، کمپنی کو کبھی نہیں دیکھا ہے۔ یہ موبائل ہے، آپ نے دیکھا اس کو اتنا سا، آپ نے اس کے پیچھے ایک فیکٹری کو مان لیا۔ ہر چیز جو سسٹم میں ہے وہ اپنے بنانے والے کا اعلان کرتی ہے۔ یہ کائنات، یہ پورا نظام شمسی، یہ تو پورا سسٹم میں ہے۔ اگر ذرا سا قصیدے شکلوں کا نظام زیادہ ہو جائے تو زمین پہ ہم چل نہیں سکتے۔ یہ مدار جو ہے اگر ذرا سا قریب ہو جائے تو سورج کھینچ لے میں زمین کو۔ یہ ساری چیزیں سسٹم میں، انسان سسٹم میں ہے۔ کسی بھی چیز کا بالکل سسٹم میں ہونا اس کے بنانے والے کا اعلان ہے۔ دوسرا سوال ڈاک دیا ہو، آپ نے کبھی آگ نہیں دیکھی لیکن دھواں دیکھ کر آپ آگ کے وجود کو تسلیم کر لیتے کہ آگ ہے جب دھواں دکھائی دے رہا ہے۔ آپ یہ نہیں کہتے کہ کدھر، پہلے دیکھوں گا۔ دنیا میں یہ ہے، تخلیق کے ذریعے خالق کو پہچانا جاتا ہے، بنانے والے کو پہچانا جاتا ہے۔ دوسری چیز وہ کہتا ہے، بولے کہاں ہے،
کدھر ہے تو مجھ کو ہنسی آ گئی، عجیب ہے مکانہ سوال ہے۔ ارے بھائی میں نے پین اٹھا کر کے کہا کہ اس کا بنانے والا اس کے اندر رہے گا، چشمے کو بنانے والا اس کے اندر رہے گا، موبائل کے بنانے والے کو آپ کہاں ڈھونڈیں گے؟ موبائل کے اندر چیز کو بنانے والا اس کے اندر رہتا ہے۔ یہ ٹیبل ہے، اس کو بنانے والا اس کے اندر رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو دنیا میں ڈھونڈ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے رحمان والا عرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہے، بنانے والا اس کے باہر ہوتا ہے۔ آپ تخلیق کے اندر کیا، یہ گلاس بنانے والا گلاس کے اندر رہے گا، تو آپ دنیا میں ڈھونڈ رہے اس کو، پریشان۔ خیر انشاءاللہ میں کبھی تفصیل سے بتاؤں گا۔ تو یہ عقل بھی نہیں ہوتی ہے، عقل سے پیدل ہوتے ہیں، یہ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ خیر تو اللہ تعالیٰ نے کہا جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے، ایسے بے انصافوں کو کامیابی نہیں ملے گی۔ سب سے بڑا بے انصاف ہے وہ، انصاف اور سچائی کی بات نہیں کرتا ہے۔ کیسے؟ یہ خود ایک مفصل تفصیلی گفتگو کا تقاضا کرتا ہے۔ تو ایسے بے انصاف لوگوں کو کامیابی نہیں ہوگی، یہ دنیا میں بھی ناکام ہوں گے اور آخرت میں بھی ناکام ہوں گے۔ دنیا میں ناکامی ہے کہ جس معاشرے میں زندہ رہیں گے وہاں امن اور سکون نہیں، ظلم ہوگا، کرپشن اور بدعنوانی ہوگی، استحصال ہوگا، اس لیے جہاں رب نہیں ہے وہاں یہ سب چیزیں۔ اور آخرت میں ناکامی یہ ہے کہ دردناک عذاب سے دوچار ہوں گے، دوہری۔ یہاں اپنے اپنے بنانے والے کو، اپنے خالق کو نہیں پہنچانا، اپنے خالق کے دیے ہوئے بہترین اصول زندگی اور ضابطوں کو نہیں مانا۔ دیکھ لو جہاں رب نہیں ہے وہاں اولڈ ہوم ہے، دارالزوفا، بوڑھوں کو جہاں ڈال دیا جاتا ہے۔ اور ابھی تازہ خبر ہے، بار بار واٹس ایپ پر آ رہا ہے، سعودی عرب میں ایک مقدمہ 2 بوڑھوں کا ہوا، ماں کی خدمت کون کرے گا اس پر مقدمہ تھا، دونوں حقدار تھی کہ ہم کریں گے۔ یہاں یہ ہے ماں کے قدموں تلے جنت، باپ جنت کا دروازہ، کسی بھی سلسلے میں اف لکما، ان کو اف بھی نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا کہا پورا مال، یہ ضابطے ہیں، گھر محفوظ، سماج اور معاشرہ محفوظ، قتل اور غارت گری سے، ظلم اور استحصال سے سب محفوظ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے بے انصافوں کو کبھی کامیابی نہیں ملے گی۔ ایسا کوئی دستور جو کتاب و سنت کے مطابق نہ ہو، اللہ کے نازل کردہ وحیوں کے مطابق نہ ہو، تاریخ میں ایسے کسی دستور نے انسانی سماج اور معاشرے کو امن کا اور انصاف کا اور لوگوں کے حقوق کا تحفظ کا کبھی بھی عنوان نہیں بننے دیا، کبھی بھی وہاں یہ سب ملا ہی نہیں۔ یہ بھی غور کیجئے ذرا سا، یہ بھی دیکھیے، وہ خالق ہے، وہ تمہاری تخلیق کیا، وہ جانتا ہے کہ اس کو کیسے چلانا ہے۔ دنیا میں جو بھی مشین بناتی ہے کمپنی، تو وہ طے کرتی ہے کہ اس مشین کو یوز کیسے کرنا ہے۔ موبائل لے کر آتے ہیں تو کمپنی اس کے ساتھ چارجر دیتی ہے، ہم گاڑی لے کر آتے ہیں تو کمپنی ڈائریکشن دیتی ہے کہ بھائی اس میں پیٹرول ڈالنا ہے۔ اب ایک آدمی سوچے کہ میں 2.5 کروڑ کی کوئی کار خریدوں اور اس میں پانی ڈالوں، کیونکہ 1500 والی اور 3000 والی لونا پہ بھی ایک آدمی پیٹرول ڈال رہا ہے، تو ہوٹ میری تو 2.5 کروڑ کی ہے، تو کیا ہوگا اس کار کا؟ کمپنی کے رول کو فالو نہیں کرو گے تو چلاؤ گے، چلے گی۔ موبائل لے کر آیا، اب تو کئی لاکھ کا موبائل آ رہا ہے، 1,00,000 1.5 لاکھ کا موبائل تو عام بات ہے۔ اب 24 گھنٹہ 36 گھنٹے میں اس کو چارج کرنا ہے۔ اب آپ سوچتے ہو کہ یہ چائنا کا موبائل، سیکنڈ موبائل لے کر آیا 4,000 3,000 کا، یہ بھی چارج کر رہا ہے، میرے پاس تو 2.5 لاکھ والا ہے، میں اس کو ذرا سا تل لیتا ہوں، چلے گا موبائل؟ کمپنی کے رول کو فالو نہیں کروں گا، چلے گا؟ نہیں تو اس کو ایسا کرتا ہوں، تھوڑا سا توے پہ گرم کر لیتا ہوں، چلے گا؟ رول جو کمپنی نے بنایا وہی، کیونکہ بنانے والا جانے ہے وہ کیسے چلانا ہے، وہ بتائے گا، آپ نہیں۔
ہمارا خالق کون ہے؟ اللہ. تو ہمارے رول کون بنائے گا کہ ہم کو کیسے زندگی گزارنا ہے اور کامیاب؟ وہ جس نے ہم کو پیدا کیا، کیونکہ ہماری فطرت سے وہ واقف ہے، وہ رب العالمین. اس لیے اس کے اصول اور ضابطوں کو اپنانا. اب اگر کوئی اور ہے تو آئے کوئی ضابطہ لے کر، یہ بھی ربوبیت کی دلیل ہے، اللہ کے ہونے کی دلیل ہے. آئے کوئی ایسا ضابطہ لے کر. اللہ رب العالمین کہتا ہے بے انصافوں کو کامیابی نہیں ہوگی. انشاءاللہ العزیز آئندہ ہفتہ بقیہ تفصیلات. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین اللہ تیری نازل کردہ کتاب کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے. ہر نافرمانی، ہر گناہ سے ہماری حفاظت فرما رب العالمین. الہ العالمین تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی حدیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے. ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.